بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا پیپر جو SST کے لیے لیا گیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ Question 1 Journal to specific reasoning is called and correct answer ہے اس کا آپشن A deductive۔ عمومی اصول سے شروع کر کے اسے مخصوص معاملات پر لاگو کرنا deductive کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 Dividing 25 students into a group by a teacher is called and correct answer ہے اس کا آپشن B teaching technique۔ مخصوص طریقے یا حکمت عملی کو استعمال کر کے تعلیم دینا ٹیچنگ ٹیکنیک کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 Equal chance for every member of population is called and جواب ہے اس کا رینڈم سیمپلنگ۔ ایسی سیمپلنگ جہاں پر شخص کو برابر موقع ملے اسے رینڈم سیمپلنگ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 TIMSS assesses student for which subject and answer ہے اس کا آپشن C سائنس اینڈ میتھس۔ TIMSS طلباء کی سائنس اور ریاضی کی مہارتوں کا عالمی جائزہ لیتا ہے۔ سوال نمبر 5 The guardians for academic and personal development is called and correct answer ہے اس کا آپشن A academic guardians۔ طلباء کی تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے دی جانے والی مدد academic guardians کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 3 Cambridge school education level is and answer ہے اس کا A and O level۔ Cambridge schooling system O level اور A level کا مشتمل ہے جو ہنر پر مبنی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ سوال نمبر 7 PISA focuses on which curriculum and answer ہے اس کا ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ PISA طلباء کی پڑھائی اور لکھائی کی صلاحیتوں کو پرکھتا ہے۔ سوال نمبر 8 Differentiating between atom and ion is which cognitive domain and answer ہے اس کا آپشن C comprehension۔ مختلف تصورات کو سمجھنا اور ان کی وضاحت کرنا comprehension میں آتا ہے۔ سوال نمبر 9 Which method describes attitude, norms and values and answer ہے اس کا آپشن A observation۔ لوگوں کے رویے اور سماجی اقدار کو جاننے کے لیے observation استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10 In Bloom taxonomy the highest level is and answer ہے اس کا آپشن B creativity۔ جدید بلومز ٹیکسونومی میں تخلیقی صلاحیتیں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ سوال نمبر 11 Synonym for windfall and answer ہے اس کا godsend۔ windfall کسی غیر متوقع فائدے یا خوشخبری کو کہتے ہیں۔ نمبر 12 Who gave the inductive curriculum model and answer ہے اس کا آپشن یہ حالدہ طبع۔ حالدہ طبع نے مخصوص مثالوں سے عمومی اصول تک پہنچنے کا ماڈل بنایا۔ سوال نمبر 13 Research focused on single individual is called and answer ہے اس کا آپشن B case study۔ ایک فرد یا موضوع کی گہرائی سے تحقیق کو case study کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14 Who introduced Solow taxonomy and answer ہے اس کا آپشن B Briggs and Collis۔ Solow taxonomy مختلف سطحوں پر سمجھنے کی وضاحت کرتا ہے۔ سوال نمبر 15 Who gave the objective model and answer ہے اس کا غلفہ ٹیلر۔ غلفہ ٹیلر کا ماڈل تعلیم کے واضح مقاصد اور نتائج پر زور دیتا ہے۔ سوال نمبر 16 Assessment conducted during instruction is called and answer ہے اس کا آپشن B Assessment for learning۔ یہ طلباء کی کارکردگی کی بنیاد پر تدریس کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 17 Curriculum developed by Ellis 2004 focuses on and answer ہے اس کا knowledge centered and society centered۔ ایلس نے ایسا نصاب متعارف کرایا جو علم اور سماجی ضروریات دونوں پر مرکوز ہو۔ سوال نمبر 18 Extrinsic motivation is related to and answer ہے اس کا آپشن A reward۔ Extrinsic motivation بیرونی عوامل جیسے انعامات پر انحصار کرتی ہیں۔ سوال نمبر 19 Theory of multiple intelligence was given by and answer ہے اس کا آپشن B گارڈنر۔ گارڈنر نے مختلف ذہانت کی اقسام جیسے لسانی، ریاضیاتی اور فنکارانہ پر روشنی ڈالی۔ سوال نمبر 20 When was SNC Single National Curriculum established and answer ہے اس کا 2020۔ SNC پورے پاکستان میں یکساں تعلیمی نظام کو نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ سوال نمبر 21 The purpose of مدارس and answer ہے Islamic education۔ مدارس کا مقصد دینی تعلیم اور اخلاقی اقدار کی تعلیم دینا ہے۔
سوال نمبر 22 انسٹرکشنل مینجمنٹ ڈیل وتھ اینڈ آنسر ہے اس کا آپشن اے الائننگ ریسورس تدریسی وسائل کو مؤثر طریقے سے استعمال میں لانا انسٹرکشنل مینجمنٹ کہلاتا ہے سوال نمبر 22 HAC ہائر ایجوکیشن کمیشن واز اسٹیبلشڈ ان اینڈ آنسر ہے اس کا 2002 HAC پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے معیار کی نگرانی کے لیے قائم کیا گیا کوسچن 24 گیسٹ لیڈ تھیوری فوکسز آن اینڈ آنسر ہے اس کا انسائٹفل لرننگ گیسٹ لیڈ تھیوری مسائل کو مکمل طور پر سمجھنے اور ان کے حل کی بصیرت پر زور دیتی ہیں